سلام مسنون UTC قاسمی میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم لوگ 10ویں جماعت میں شامل نصاب اردو درخشاں حصہ دوم کے پہلے سبق کے معروضی سوالات کو حل کیے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے مابین آپ کے درمیان دوسرے سبق سے کچھ نوٹس لے کر کے آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، پوری ویڈیو کو دیکھیں۔ آئیے دیکھیں کچھ نوٹس اسکرین پر۔ افسانہ بھابھی جان سہیل عاصم آبادی کا ایک مشہور افسانہ ہے۔ سہیل عاصم آبادی اردو کے ایک نامور افسانہ نگار ہیں۔ پریم چند کی روایت بہار کی سرزمین پر انہی کے دم سے آگے بڑھی۔ سہیل عاصم آبادی پر ترقی پسند تحریک کا اثر بھی صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے غریبوں اور مظلوموں کی حمایت میں آواز اٹھائی اور اپنے افسانوں میں ان کے مسائل کو کامیابی کے ساتھ پیش کیا۔ سہیل عاصم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ اپنی ابتدائی زندگی میں شاعری بھی کرتے تھے، اس لیے سہیل تخلص رکھتے تھے۔ سہیل عاصم آبادی نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی۔ سہیل عاصم آبادی نے ایک روزنامہ اخبار ساتھی کا اجرا کیا۔ سہیل عاصم آبادی زندگی بھر اردو کی ترویج و اشاعت میں مصروف رہے۔ چنانچہ انہوں نے چھوٹا ناگپور کے علاقے میں 5-7 برسوں تک اردو کی ترویج و اشاعت کا کام کیا۔ زمیندارانہ ماحول سے تعلق اور چھوٹا ناگپور کے قیام نے ان کے افسانوں کے موضوعات متعین کر دیے۔ ان کے اکثر و بیشتر افسانے زمینداروں کے استحصال کے خلاف، مزدوروں اور کمزور طبقوں کی حقوق جیسے موضوعات سے متعلق ہیں۔ سہیل عاصم آبادی کی تخلیقات میں ان کے 3 افسانوی مجموعے 4 چہرے، الاؤ، آدمی کے روپ اور ایک ناول بے جڑ کے پودے شامل ہیں۔ ان مجموعوں کے علاوہ سہیل عاصم آبادی کے افسانوں کی تعداد 125 تک پہنچتی ہے۔ 1980 میں سہیل عاصم آبادی کا انتقال ہو گیا۔ افسانہ بھابھی جان کا مرکزی کردار رقیہ بھابھی ہے اور دیگر کرداروں میں رقیہ بھابھی کے شوہر شمی، اختر اور جمیلہ شامل ہیں۔ افسانہ بھابھی جان میں رقیہ بھابھی کا کردار مہر و وفا اور اثار و قربانی کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ازراہ کرم میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے جان پہچان میں خاص طور سے ان طلباء و طالبات کو جو 10ویں جماعت کی تیاری کرنا چاہتے ہوں اور 2024 میں بہار بورڈ سے 10ویں جماعت کا امتحان دے رہے ہوں تو ان کو شیئر کریں تاکہ اس ویڈیو سے وہ فائدہ حاصل کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی کافی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔